الحمدللہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین الی یوم الدین، اما بعد۔ صلوا کما رأیتمونی اصلی، رواہ البخاری۔ محترم بزرگ اور نوجوان ساتھیو، نماز دین کا وہ ستون ہے جس کو قائم کیے بغیر اسلام کی عمارت صحیح طریقے سے کھڑی نہیں ہو سکتی۔ اسی لیے کلمہ شہادت کے اقرار کے بعد سب سے اہم کام ہے نماز کو قائم کرنا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے شعور کی عمر ہی سے نماز کو قائم کرنے کا حکم دیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات ارشاد فرمائی۔ ابو داؤد کی روایت ہے کہ جب بچہ 7 سال کا ہو جائے تو اسے نماز کا حکم دو، اور جب 10 سال کا ہو جائے نماز نہ پڑھے تو مارو۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ اسلام میں نماز کی کتنی زیادہ اہمیت ہے۔ پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع سے ارشاد فرمایا تھا، یہ صحیح بخاری شریف کی بھی روایت ہے، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ دیکھو قیامت کے روز اعمال میں سب سے پہلے نماز کا حساب کتاب لیا جائے گا۔ جس کی نماز درست ہوگی یہ سمجھ لو کہ اس کے لیے جنت کا راستہ آسان ہے، اور جو نماز میں پھنس گیا سمجھ لو جنت اس کے لیے مشکل ہو گئی۔ اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان تعلیمات کے بعد ہم کو یہ حکم دیا ہے کہ نماز اتنی اہمیت کی حامل ہے تو نماز پڑھنے کا طریقہ بھی نبوی رہنا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحیح بخاری شریف کی روایت ہے، صلوا کما رأیتمونی اصلی، تم جس طرح مجھے نماز پڑھتے ہوئے دیکھتے ہو اسی طرح نماز ادا کرو۔ اب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے درمیان تو ہے نہیں، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث موجود ہے۔ ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق نماز کو درست کرنے کی کوشش کریں گے۔ آج سے میں ایک نیا سلسلہ شروع کر رہا ہوں کہ نماز کا نبوی مکمل طریقہ۔ ہم کچھ باتیں سنیں گے، اس وجہ سے جو غلطی ہماری نمازوں میں ہوتی ہے ہم اس کو درست کرنے کی کوشش کریں، اور وہی بات رکھنے کی کوشش کروں گا جو حدیث میں بیان ہوئی ہے نماز کے تعلق سے۔ آئیے سب سے پہلے سنتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات ارشاد فرمائی، جیسے میں نے ابھی آپ کے سامنے یہ بات رکھی کہ صلوا کما رأیتمونی اصلی، یہ صحیح بخاری شریف کی روایت ہے، تم جس طرح مجھے نماز پڑھتے ہوئے دیکھتے ہو اسی طرح نماز ادا کرو۔ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری نماز کا طریقہ جو صحیح احادیث سے ثابت ہے، مندرجہ ذیل ہے۔ جب انسان نماز کو آ گیا، وضو بنا کر مسجد میں داخل ہو گیا یا مسجد میں داخل ہو کر وضو بنا لیا، اب جماعت کھڑی ہونے کے لیے تیار ہے، تو سب سے پہلی جو چیز ضروری ہے، سب سے پہلا کام جو ضروری ہے وہ کیا ہے؟ استقبال قبلہ، قبلے کی طرف رخ کرنا۔ نمازی کے لیے ضروری ہے کہ قبلے کی طرف منہ کر کے کھڑا ہو، یہ بخاری اور مسلم کی روایت ہے۔ اور دوران نماز دیکھیے کتنی پیاری پیاری باتیں ہیں، اور دوران نماز آنکھیں کھلی اور نظر سجدے کی جگہ پر ہونی چاہیے۔ جب انسان نماز کے لیے کھڑا ہو جائے تو قبلے کی طرف رخ کرے اور اس کی آنکھیں کھلی ہونی چاہیے اور نگاہ سجدے کی طرف ہونی چاہیے۔ یہ بہقی اور الحاکم کی روایت ہے۔ نمبر 2 یعنی دوسری چیز، قبلے کی طرف ہم نے رخ کر لیے، پھر ہماری نگاہ کہاں ہونی چاہیے؟ ہماری نگاہ جو ہے سجدے کی طرف ہونی چاہیے، نظر سجدے کی طرف ہونی چاہیے اور آنکھیں کھلی ہونی چاہیے۔ دوسری چیز نیت کرنا، ہر کام کے لیے نیت ضروری ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، انما الاعمال بالنیات، اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے، ہر چیز نیت کے ساتھ ہے، اس لیے نماز کی نیت بھی ضروری ہے۔ لیکن نماز کی نیت کیسی کرنی چاہیے اس کو بھی یاد رکھنا ضروری ہے۔ دل میں نیت کرے کہ وہ کون سی نماز اور کتنی رکعت پڑھنا چاہتا ہے۔ دل کے ارادے کو نیت بولتے، زبان سے جو نیت کی جاتی ہے خاص کر نماز کے لیے یہ بدعت ہے، اور یہ اللہ کے رسول کی حدیث سے ثابت نہیں ہے۔ دل کے ارادے کو بولتے، دل میں اور آپ سوچ لے کہ
کہ ہم فلاں فلاں نماز ادا کر رہے ہیں اور اتنی اتنی رکعتیں ادا کر رہے ہیں، زبان سے نیت کرنا یہ درست نہیں ہے، زبان سے نیت کرنا بدعت ہے، کیونکہ اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے۔ بخاری اور مسلم۔ نیز زبان سے نیت کرنا کہ اتنی رکعت نماز فرض اللہ تعالیٰ کے لیے، فلاں کے پیچھے منہ میرا قبلہ وغیرہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے کسی صحابی اور فقہائے کرام سے ثابت نہیں ہے۔ یہ جو زبان سے نیت کی جاتی ہے یا کرائی جاتی ہے یا سکھائی جاتی ہے، یہ نہ اللہ کے رسول کی حدیث سے ثابت ہے، نہ صحابہ اکرام کے عمل سے ثابت ہے، اور نہ ہی علماء دین اور فقہاء اکرام کے عمل سے ثابت ہے۔ اس بات کو یاد رکھیے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے کسی صحابی اور فقہاء کرام سے ثابت نہیں ہے، بلکہ اسے محققین نے بدعت قرار دیا ہے، لہٰذا اس سے اجتناب ضروری ہے، اس سے بچنا ضروری ہے۔ نمبر 3 دیکھیے، نمبر 3 تکبیر تحریمہ۔ تیسری چیز ہے نماز کے لیے تکبیر تحریمہ۔ تکبیر تحریمہ کس کو کہتے ہیں؟ اللہ اکبر کو تکبیر تحریمہ کہا جاتا ہے۔ اچھا، اس کو تکبیر تحریمہ کیوں بولتے ہیں؟ حرام کرنے والی تکبیر۔ جب انسان اللہ اکبر کہتا ہے تو اس کے اوپر بہت ساری چیزیں حرام ہو جاتی ہے، بات چیت کرنا حرام ہو جاتا ہے، کھانا پینا حرام ہو جاتا ہے، چلنا پھرنا حرام ہو جاتا ہے، اسی لیے اس کو تکبیر تحریمہ کہا جاتا ہے۔ دل میں نماز کی نیت کر کے اللہ اکبر کہتے ہوئے دونوں ہاتھوں کو کندھوں کے برابر، کندھوں کے برابر، دونوں ہاتھوں کو کندھوں کے برابر، یہ دیکھیے کندھوں کے برابر یا کانوں کی لو کے برابر تک اس طرح اٹھائیں، کندھوں کے برابر یا کانوں کے برابر۔ یہ جو ہاتھوں سے کان پکڑے جاتے ہیں اس کی کوئی دلیل نہیں ہے، یا تو ہاتھ جو ہے کھلے رہ کر کندھوں کے برابر اٹھنے چاہیے یا کانوں کی لو کے برابر اٹھنے چاہیے، یہ دو چیزیں حدیث سے ثابت ہے۔ اس طرح اٹھائیں کہ ہاتھ کی انگلیاں کھلی ہوئی ہوں، ہاتھ کی انگلیاں کھلی ہوئی ہوں جب ہم تکبیر تحریمہ کے لیے ہاتھ اٹھائیں، ایسے ہاتھ نہیں رہنے چاہیے، آڑے تیڑے ہاتھ نہیں رہنے چاہیے، بن ہاتھ نہیں رہنے چاہیے، بلکہ جب ہم اللہ اکبر کہیں تو یہ یا تو کندھوں تک ہاتھ اٹھیں ہمارے، یا نہیں تو پھر کانوں کی لو تک اٹھیں، اور یہ دونوں ہاتھ جو ہے کھلے ہوئے رہنا چاہیے، اور یہ ہتھیلیاں جو ہے قبلے کی طرف ہونی چاہیے، اور انگلیاں جو ہے اس طرح جو ہے ٹائٹ ہونی چاہیے۔ دیکھیے یہ بخاری، ابو داؤد اور ابن ماجہ کی روایت ہے۔ نمبر 4 سینے پر ہاتھ باندھنا۔ تکبیر تحریمہ کے بعد کیا کریں گے؟ سینے پر ہاتھ باندھیں گے، یہ اس طرح سیدھا ہاتھ، سیدھے ہاتھ کی کلائی اوپر ہو، بایاں ہاتھ نیچے ہو، سیدھے ہاتھ کی کلائی بائیں ہاتھ کی کلائی پر سینے کے اوپر ہونی چاہیے۔ یہ چوتھی چیز ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تکبیر تحریمہ کے بعد دائیں ہاتھ کو یہ دایاں ہاتھ کو بائیں ہاتھ کے، یہ بائیں ہاتھ کے اوپر اس طرح سے رکھتے کہ ایک ہاتھ کا جوڑ یعنی سیدھے ہاتھ کا جوڑ دوسرے ہاتھ کے جوڑ پر ہوتا، دائیں ہاتھ کا جوڑ بائیں ہاتھ کے جوڑ پر ہوتا، اور انہیں سینے مبارک پر رکھتے۔ یہ ابن خزیمہ اور ابو داؤد کی روایت ہے۔ اسحاق ابن منصور مروزی، قاضی ایاز مالکی، عبداللہ ابن احمد ابن حنبل، اسحاق ابن راہویہ، ان سب نے اس حدیث پر عمل کیا اور اپنی کتابوں میں اس کا ذکر بھی کیا ہے۔ یہ چوتھی چیز ہو گئی نماز کے لیے، نماز کے درست ہونے کے لیے، نبوی طریقے کے مطابق نماز پڑھنے کے لیے۔ پانچویں چیز ہے دعائے استفتاح۔ دعائے استفتاح کس کو بولتے ہیں؟ نمازی سینے پر ہاتھ باندھ کر سب سے پہلے دعائے استفتاح یا ثنا پڑھے۔ دعائے استفتاح کہا جاتا ہے ثنا کو۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا جو نماز کا طریقہ صحابہ اکرام نے پیش کیا ہے، صحابہ اکرام نے یہ بیان کیا ہے کہ جب آپ ہاتھ باندھتے، سینے پر ہاتھ رکھتے تو سب سے پہلے کیا پڑھتے؟ ذرا دیکھیے، اسی کو کہا جاتا ہے دعائے استفتاح یا ثنا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مندرجہ ذیل دعا پڑھا کرتے تھے: اللہم باعد بینی و بین خطایا کما بعدت بین المشرق والمغرب،
کتنی پیاری دعا ہے. دیکھو یہ دعا پڑھ کر انسان اپنے تمام گناہوں کی معافی مانگ رہا اللہ رب العالمین سے، جو اللہ کے رسول نے ہم کو سکھائی ہے. بین المشرق والمغرب اللہم نقینی من الخطایا کما ینقی الثوب الابیض من الدنس اللہم اغسلنی خطایای بالماء والثلج والبرد. یہ بخاری اور مسلم کی روایت ہے، یہ متفق علیہ روایت ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہاتھ باندھنے کے بعد دعا استفتاح کے طور پر یہ ثنا پڑھا کرتے تھے. ترجمہ سنیے کتنی پیاری دعا ہے. اے اللہ میرے اور میرے گناہوں کے درمیان دوری ڈال دے، میرے اور میرے گناہوں کے درمیان دوری ڈال دے جس طرح تو نے مشرق اور مغرب میں دوری ڈال دی ہے. یعنی مجھ سے میرے گناہوں کو اتنا دور کر دے جتنا فاصلہ مشرق اور مغرب میں ہے. اے اللہ مجھے میرے گناہوں سے ایسا صاف کر دے جس طرح سفید کپڑا میل سے صاف کیا جاتا ہے. اے اللہ میرے گناہ پانی، برف اور اولوں سے دھو دے. ایک دعا یہ آئی ہے، دعا استفتاح جسے کہا جاتا ہے. ایک ثنا یہ آئی ہے اور دوسری ثنا وہ ہے جو عام طور پر الحمدللہ ہم سب کو یاد ہوتی ہے. وہ کیا ہے؟ سبحانک اللہم وبحمدک وتبارک اسمک وتعالی جدک ولا الہ غیرک. اتنی ثنا ہے. دیکھیے حدیث میں جو آئی ہے نا اتنی ثنا ہے. اس لیے میں نے یہ سلسلہ شروع کیا ہے کہ صحیح احادیث کی روشنی میں آپ کے سامنے نماز کا مکمل طریقہ رکھ دیا جائے. حدیث میں جو ثنا آئی ہے جو عام طور پر ہم کو یاد ہوتی ہے وہ اتنی ہے. یہ احمد اور ترمذی کی روایت ہے. ترجمہ سنیے اس کا. اے اللہ تو پاک ہے، اپنی تعریف کے ساتھ تیرا نام بابرکت والا ہے اور بلند ہے تیری شان، اور تیرے سوا کوئی سچا معبود نہیں ہے. نماز شروع سے آخر تک یوں سمجھ لو توحید کا اعلان ہے. اللہ اکبر سے لے کر سلام پھیرنے تک، السلام علیکم کہنے تک پوری نماز جو ہے وہ دعا ہے اور پورے طریقے سے توحید کا اعلان ہے. اور بندہ اپنے بندہ ہونے کی اللہ کے سامنے کیا کر رہا ہے؟ اللہ تعالیٰ کو بتا رہا ہے اے اللہ میں تیرا بندہ ہوں، تیرے علاوہ کسی اور کا بندہ ہوں ہی نہیں اور ہو بھی نہیں سکتا میں. پھر کیا کریں گے؟ ثنا پڑھ لیے، ذرا غور سے سن لیجئے. اللہ اکبر ہو گیا، ثنا پڑھے ہم نے. یہ دو ثنا اگر یاد ہو تو دو ثنا بھی پڑھ سکتے، اگر دو میں سے کوئی ایک یاد ہو تو یہ دو میں سے ایک بھی پڑھ سکتے. ثنا کے بعد ہم پڑھیں گے تعوذ. تعوذ کس کو بولتے ہیں؟ تعوذ بولتے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم کو تعوذ کہا جاتا ہے. دعائے استفتاح کے بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھیں گے. پھر اس کے بعد تسمیہ پڑھیں گے. تسمیہ کس کو بولتے ہیں؟ تسمیہ کہتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم کو تسمیہ کہا جاتا ہے. یہ بخاری اور مسلم کی روایت ہے. تعوذ تسمیہ پڑھنے کے بعد سورہ فاتحہ پڑھیں گے. اور سورہ فاتحہ کے بارے میں یہ بات اچھے طریقے سے یاد رکھیے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب رواہ متفق علیہ. یعنی بخاری اور مسلم کی روایت ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس نے نماز پڑھی اور اس نے سورہ فاتحہ نہیں پڑھی اس کی نماز نہیں. تو نماز میں سورہ فاتحہ کا پڑھنا فرض ہے. اور اس بات کو یاد رکھیے اگر نماز میں فرض چھوٹ جائے تو نماز ہوتی؟ مثال کے طور پر رکوع کسی کا چھوٹ جائے تو نماز نہیں ہوتی. سجدہ اگر کسی کا چھوٹ جائے تو نماز نہیں ہوتی کیونکہ رکوع اور سجدہ فرض ہے. اسی طرح نماز میں سورہ فاتحہ کا پڑھنا فرض ہے. حدیث کی روح سے اگر کوئی سورہ فاتحہ نہیں پڑھے گا نماز میں، رکوع بھی مل گیا، امام رکوع میں چلا گیا اور کوئی شخص رکوع کے دوران آ گیا، امام رکوع میں ہے اور وہ رکوع میں چلا گیا امام کی اتباع میں، پھر بھی اس کو آخری میں اٹھ کر ایک رکعت پڑھنا پڑے گی کیونکہ اس کو سورہ فاتحہ نہیں ملی. اس بات کو یاد رکھیے. اس کے بعد سورہ فاتحہ پڑھے کیونکہ یہ نماز کا رکن ہے، اس کے بغیر نماز نہیں ہوتی. جیسا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب. بخاری اور مسلم. جو نماز میں سورہ فاتحہ نہ پڑھے اس کی نماز نہیں ہوتی. نیز سورہ فاتحہ ایک ایک آیت کر کے پڑھنی چاہیے.
یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ رہا ہے کہ جب آپ نماز پڑھتے تو قرآن مجید کی ایک ایک آیت پر وقف کر کے آپ قرآن مجید کی تلاوت کرتے. الحمدللہ رب العالمین وقف کرتے، الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین. ایک ایک آیت پر وقف کرتے، اور جب سورہ فاتحہ کے بعد آپ نماز میں قرآن پڑھتے تو قرآن مجید کو بھی آپ اسی انداز سے پڑھتے، آیت کو پر ایک ایک آیت پر رک کر. دیکھیے مقتدی سورہ فاتحہ دل میں پڑھ لے اور یہ حق ہے. بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ امام کے پیچھے سورہ فاتحہ پڑھنا درست نہیں ہے، حالانکہ حدیث سے یہ بات ثابت ہے کہ انسان چاہے نماز اکیلا پڑھ رہا ہو، نماز فرض پڑھ رہا ہو، نماز سنت پڑھ رہا ہو، نماز کوئی بھی پڑھ رہا ہو، یہاں تک کہ نماز جنازہ بھی اگر پڑھ رہا ہے تو سورہ فاتحہ کے بغیر نماز نہیں ہوتی. البتہ امام جب نماز پڑھے گا اور نماز میں سورہ فاتحہ کی تلاوت زور سے کرے گا، مقتدی اپنے دل میں پڑھے گا یا نہیں تو پھر آرام سے سکون سے امام کے پیچھے تلاوت کرے گا. لیکن اس بات کو یاد رکھیے کہ سورہ فاتحہ کے بغیر نماز نہیں ہوتی. یہ یہاں تک ہماری آج کی گفتگو الحمدللہ میں ختم کرتا ہوں. کل آگے کی بات میں آپ کے سامنے احادیث کی روشنی میں رکھوں گا. کوشش کریں ہم احادیث کی روشنی میں اپنی نماز کو درست کرنے کی، کیونکہ نماز کا درست ہونا دین کا درست ہونا ہے، نماز کا قائم کرنا دین کا قائم کرنا ہے. اور پھر اس بات کو بھی یاد رکھیے نماز وہ اہم عبادت ہے جو کسی حال میں معاف نہیں ہے. اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین جس اخلاص کے ساتھ میں نے یہاں پر باتیں رکھی ہے اسی اخلاص کے ساتھ آپ تمام کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. رب العالمین ہم سب کو نمازوں کو وقت کی پابندی کے ساتھ قائم و دائم رکھنے کی توفیق عطا فرمائے. رب العالمین نمازوں کو نبوی طریقے کے مطابق ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء. ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما. اللهم من أحييته منا فأحيه على الإسلام ومن توفيته منا فتوفوا على الإيمان. اللهم اغفر لنا وللمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك سميع مجيب الدعوات برحمتك يا أرحم الراحمين.